तावीज़ों पे काय पे चल पड़े, ना तो नमाजों पे चल रहे हैं, न कुरान पे चल रहे हैं, न दुआओं पे चल रहे हैं। बस यकीन ऐसा बना लिया, अकीदा ऐसा बना लिया, ईमान ऐसा कर लिया, जरा भी अगर कोई बात हो तो न नमाज पढ़ेगा। कौन लुढ़क गए? माइक वाले? अच्छा माशाल्लाह बढ़िया माइक, कोई बात नहीं। तो अभी बच्चे निकल के आता ना कोई तार हिल जाता, लेकिन फिर भी अच्छा बोला। न नमाज पढ़ेगा, न रोजे रखेगा, न कुरान पढ़ेगा, बस ये सोचेगा ना कोई यार मियाँ ऐसा मिल जाए ना, मियाँ कोई यार को तावीज दे देना, बस बेड़ा पार हो जाए। अब ढूंढता फिर रहा, बोले यार बीवी ना रोजाना खाने पे लड़ती है, किच 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 करते रहती है। मेरी तकरीरें सुनी तो गोवा का नाम सुना होगा। गोवा में एक मास्टर साहब रहते थे, उन्होंने मुझे फोन लगाया, बोले आप मेरा नाम लिया बड़े अदब के साथ। मैं क्या अदब के साथ लूं, इसलिए मैंने कह दिया मेरा नाम लिया। वो बोल रहे हैं आप? मैंने कहा जी। मैं बोल कहा हुजूर बहुत परेशान। मैंने कहा क्यों? बोले तकरीर आपकी बहुत सुनी है और यूं है और तुम्हें बड़ी लंबी फेंकने लगा वो मेरे बारे में। मैंने कहा कुछ नहीं, आगे बात बताओ, बात क्या है, मतलब बोलो मतलब। उसने कहा हुजूर 3 साल हो गए मगर एक लुकमा भी कभी मोहब्बत से खाया, लड़ाई किच 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 पिच पिच यही चल रही है। मैंने कहा अच्छा। बोले तावीज ऐसा दे दो हजरत मेरी बीवी का दिमाग बिल्कुल ही ठंडा हो जाए। मैंने कहा अच्छा। और मैंने कहा तुम्हारा? बोले मैं तो ठीक ही हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो ठीक है। मैंने कहा क्यों लड़ती है? बोले पता नहीं। बोले हजरत जरा जरा बात पे, बस जरा जरा बात पे। मैंने कहा देख तावीज तो नहीं दूंगा मगर नबी की 1-2 बातें बताता हूँ तुझे, उसके बाद मुझे बताइए। हाँ, और बोला कम से कम 20-21 मियाँ से तावीज ले लिए, बड़े बड़े मोटे, मगर कुछ नहीं हुआ। और बोले हजरत बड़े बड़े महंगे लिए मैंने, महंगे अच्छे वाले लिए। मैंने कहा अच्छा तुझे कैसे पता चला? बोले महंगे थे, कीमती वाले वो भी लिए। तो मैंने कहा अच्छा। तो बोले एक ने बताया था कि हिरन के अंदर मुश्क निकलती है। तो मैंने कहा अच्छा। बोले वो 28,000 की मिलेगी। तो मैंने कहा मैं कहाँ ढूंढूं हजरत, तुम ही ले लियो, वो पता नहीं कहाँ। मैंने कहा उन्होंने क्या हिरने पाल रखी है क्या? बहरहाल मैं समझ गया कि वो हिरन उरन नहीं है, वो मियाँ ही खा गया वो सब। मैं समझ गया। हाँ अभी की बात है, ये पूछो इनसे नूरुद्दीन मंजर साहब। अच्छा चले समझे, अभी की बात है यार, ज्यादा दिनों 1 महीना हुआ होगा। एक आमिल ने बता दिया, मियाँ ने एक की बीबी पे, बोले इन पे 70,000 जिन्नात हैं। कितने? बोले 70। तो कभी वो 10 मार दिया करता था, काफी दिनों चलाता है दुकान लंबी चलाई उसने, कभी 100 मार दिए। मैंने कहा अच्छा। अब जब कुछ भी नहीं हुआ ना, कुछ भी नहीं हुआ, बोले एक रह गया है और वो किसी सैयद से ही जाएगा। अब वो ढूंढता फिर को सैयद मिल जाए, टकरा गया मुझसे। बोले हुजूर जहां मेरा पता चल जाए ना तकरीर करना रहा तो वही पहुंच जाए। बोले हुजूर सबसे बड़ा खतरनाक जो जिन्नात है ना वो रह गया। 70,000 थे समझे, 69,999 मार दिए। अच्छा मैंने कहा गिने कैसे? बोले उन्होंने तो 1 मिनट में ही बता दिया कि 70,000 जिन्नात है। मैंने कहा बेवकूफ, 3 रोटी खाता तो 1.5 की खल्ला। अगर 70,000 आदमियों को खड़ा करके गिनवाऊं ना तब भी कई घंटे लगेंगे। उसने 1 मिनट में कैसे गिन के बता दिया कि 70,000? पहला झूठ तो यहीं से शुरू हो गया। मैंने कहा तू भी तो इतनी अकल रख भाई, मैं ही अगर कह दूं कि इन पे 50,000 है तो गिनने के लिए टाइम लगेगा ना। अगर नोट भी गिनोगा तब भी टाइम लगेगा, जबकि खट 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 के गिना, वो जिन्नात गिन रहा, नजर डालते ही 70,000। कितने भोले लो। और मैंने कहा एक बात बता, तेरी बीबी है या जिन्नात की फैक्ट्री? अरे हाफिज रफी साहब आगे आ जाइए। अरे आगे आ जाओ हजरत, आप पीछे बैठे हो, मुझे ध्यान अभी ख्याल किया। आ जाओ आगे आ जाओ। हाँ उलमा की इज्जत करना चाहिए, हाफिजों की इज्जत करनी चाहिए। आ जाओ।
اللہ تعالیٰ برکت دے. جنات سے ڈر رہے گا اتنی پیچھے بیٹھے تم؟ اچھا کیونکہ تمہارے سورج جن یاد ہے, کچھ نہیں ہوگا. آ جاؤ. اصل ہمارے اسٹاف کے نا تو میں انہی سے ہنس لیتا ہوں. اللہ برکت فرمائے. بہت شاندار حافظ ہیں یہ. اللہ تعالیٰ, مجھے قاری زاہد صاحب سے معلوم ہے ان کے بارے میں. اللہ برکتیں عطا فرمائے. بیٹھو ذرا. اور بھی کوئی اگر امام صاحب یا عالم صاحب, اسٹیج بڑا بنایا الحمدللہ, کوئی بھی اگر نیچے ہو نظر نہ پہنچی ہو تو ان کے لیے اجازت ہے وہ اوپر آ جائے. ٹھیک ہے. اب وہ جو تھا اس نے 2 شرط لگی. بولے اور اگر وہ مجھ سے جائے گا تو 4.5 لاکھ روپے مانگ رہا ہو. وہ جنات کیا مانگ رہا؟ 4.5 لاکھ روپے. بولے حضرت میں نے 2 تو اکٹھے کر لیے, 4.5 تو ہو نہیں رہے. آپ مل گئے میرے پاؤں پہ. میں نے کہا تیری بیوی ہے یہ جنات کی فیکٹری. میں نے کہا 3 جنات کا جھٹکا نہیں جلے گا تیری بیوی سے, اور تو 70,000 کو لدوائے پھر رہا. تو انسان ہے, تھوڑی بہت عقل رکھ. کہا حضور بس ایسے. تو اتنے بڑے ڈکیت میاں ہیں تو وہ 4.5 لاکھ روپے مانگ, اور وہ 2 لاکھ اس نے جمع بھی کر لیے. 2 لاکھ ابھی کی بات, 1 مہینہ ہوا. پھر میں نے اس کو اس لیے اب بیان کر رہا ہوں, اگر وہ میاں کہیں میری آواز سنتا ہوگا تو وہ سن لے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن سنو پیارے, بات یہ چل رہی تھی, کہنے لگا حضرت لڑائی جھگڑے بہت ہوتے ہیں. میں نے کہا نبی کی بات بتاتا ہوں. ڈر گیا تھا بیوی سے وہ بیچارہ. اب جب روزانہ آنکھیں نکالتی تھی بلی کی طرح نیلی پیلی تو ڈر ہی گیا تھا. تو میں نے کہا ایسا کرنا, جب کھانا کھائے نا تو بسم اللہ پڑھ کے, اور بیوی سے میں نے کہا تو مسکراتے ہی رہیے بس. بولے چاہے چپل پھیر دے. میں نے کہا چل جو ہوگا دیکھا جائے گا. آیا. میں نے کہا جیسے تو محبت سے اسے اپنے پاس کھانا کھلانے بٹھا لا. جب کھانا کھانے بیٹھے تو 1 لقمہ توڑ کے اس کے منہ میں دے دینا مسکرا. بولے حضرت ڈر لگ رہا ہے. ارے میں نے کہا ڈرے مت کریے. تو وہاں کے تو گووا کے ماسٹر صاحب, انہوں نے ایسے ہی کیا. جب کھانا کھانے بٹھا لیا زبردستی, بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئی. بیٹھی تو وہ الٹی سیدھی ٹانگیں پھینک پھانک کے جیسے نخرے میں بیٹھتی ہیں, آپ سمجھ رہے ہوگے. سمجھا. اب وہ بیٹھی. اب جب بیٹھی تو انہوں نے پہلا لقمہ توڑ کے انہوں نے ان کے منہ میں دے دیا. اب جب دیا تو منہ آنکھیں نکال کے منہ ٹیڑھا کر کے, اب منہ نہیں کھولتی, منہ میں ایسے کر کے تھوڑا سا دیا. خیر بڑی کرائی سے منہ کھول کے اب منہ چلا رہی ہو, کھسی ہو رہی ہے جیسے چکی پیستی ہو, اور یہ نیچے کو بیچارہ منہ کر کے کہتا رہا. خیر دوسرے دن پھر اور اس نے ایسے ہی کھلا کر کے, اور وہ لقمہ منہ میں دے کر کے پھر کھلا دیا. اب جب کھلایا پھر تیسرے دن دیا ہے تو اس نے ہاتھ پکڑ لیا. اب پکڑنے کے بعد جلدی سے ڈلیا میں سے 1 لقمہ توڑ کے اور سبزی میں لگا کے شوہر کے منہ میں دے دی. مجھے ہی کھلاتے رہو گے کیا, خود نہیں کھاؤ گے کیا؟ بولا حضرت اتنا کرم ہے آپ کا, وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, لڑائی نہیں ہوئی ہے. میں نے کہا سمجھ لیے جس دن تو روٹ گیا تو اس دن اس پہ وہی آ جائیں گے اوپر والے. اپنے گھر کو صحیح بنایا جا سکتا ہے, یہ کسی تعویذ کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو ہاں میں بتا رہا تھا, اب جو ہے وہ تعویذوں پہ چل پڑے ہیں. میں تعویذوں کا منکر نہیں ہوں. اگر کوئی اچھا عالم ہے, پرہیزگار ہے, یا ملے کوئی اچھا میاں ہے, تو کسی کی بیٹی یا بیٹے کی طبیعت خراب ہے, وہ دم کر دے, دعا کر دے یا نقش لکھ دے, انشاءاللہ وہ تعویذ کام کرتا ہے. مگر میں تو خیرہ کی بات کر رہا ہوں. لوگوں حضرت علی اور سیدہ فاطمہ کو دیکھو, ان کے بیٹے حسن اور حسین دونوں کی طبیعت خراب. وہ تو اپنے ابا کے پاس جاتی, ابا جان ایک تعویذ کر دو نا, ایک تعویذ دے دو, 2 دے دیو, 2 ایک میں امام حسن کے گلے میں ڈال دو, ایک حسین کے گلے میں. حضرت علی بھی کہہ سکتے تھے
یا بیوی کہہ سکتی تھی علی تم تو اتنے اونچے مقام والے ہو، اپنے بیٹے کو تعویذ کر کے ڈال دو گلے میں۔ آج تو حضرت علی کا نام لے کر کے ہی اگر کوئی جنات کے اوپر پڑھ کے پھونک دے تو بھاگ جاتا ہے، تو وہ اگر قرآن کی آیت لکھ دیتے تو نہیں ہوتا کیا؟ مگر ذرا سبق سنو، جب طبیعت خراب ہو گئی تو انہوں نے تعویذ گلے میں نہیں ڈالے، بلکہ حضرت علی نے منت مانی، فاطمہ نے بھی منت مانی، اور گھر میں ایک باندی لونڈی کام کرنے والی تھی جن کا نام حضرت فضہ تھا، انہوں نے بھی منت مانی۔ منت کیا مانی؟ حضرت آج کی عورتوں کی طرح نہیں، آج کی عورتوں کی طرح نہیں۔ ایک عورت کے سر میں درد، بولی یا اللہ اگر میرے سر کا درد رک گیا تو 500 پتیلے پکواؤں گی۔ کتنے؟ 500 پتیلے بریانی کے زمین تھی اور 500 پتیل، اور سر میں ایک ٹیبلیٹ کھا لیتی تو ٹھیک ہو جاتی۔ 500 چھوٹی موٹی منت بولتی، مگر حضرت علی نے منت کیا مانی؟ سن لے پہلے فاطمہ نے کیا مانگی، آپ ذرا سن لے منت کیا مانی ہے، کوئی اور چیز نہیں کا مولا اگر میرے بچوں کی طبیعت ٹھیک ہو گئی تو میں 3 دن کے روزے رکھوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا رکھوں گا بولو؟ 3 دن کے روزے۔ ہاں اگر چائے آ گئی تو پلوا، میں ٹائم دیکھ لوں، ٹائم بتائیے ادھر۔ کیوں پتہ چل گیا قاری زاہد کا ہی بیٹا تو۔ میں نے پوچھا کیا ٹائم ہو رہا ہے، تو ہمارے قاری زاہد صاحب کا بیٹا محمد ریان کہہ رہا 3:40۔ صحیح ہے، 11:40 ہوں گے یا 10:40؟ 11:40 ہوگا۔ ٹائم بھی بڑی جلدی بھاگ رہا۔ میں انشاءاللہ 12 سے پہلے اگر چائے پلوانا چاہ رہے تو پلوا سکتے ہیں، لیکن ڈھنگ سے، کوئی ویسے نہیں۔ ہاں 2-3 لڑکے بس پلوانا، آواز نہیں کرنا، آرام سے لیتے جانا اور تھوڑا دھیرے چسکی مارنا تاکہ پڑوسی کے دل پہ جھٹکا نہ لگا۔ میں ایک سوال ذرا شعر پڑھ کے دیکھتا ہوں، شعر پڑھ کے دیکھتا ہوں۔ لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا، لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا، لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا، بولو نام لذت عشق، لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا، یہ خزانہ لٹیروں سے بچائے رکھنا، بچائے رکھنا، یہ خزانہ لٹیروں سے بچائے رکھنا، اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا، بولو نا سبحان اللہ، اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا، اپنی آنکھوں اور
یاد سرکار کو سینے سے لگائے رکھنا، لگائے رکھنا، یاد سرکار کو سینے سے لگائے رکھنا، لگائے رکھنا، اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے، بولو نا، بسائے رکھنا۔ بچوں ایک بہت پیارا شعر پڑھ رہے ہو تمہارے لیے، سننا چاہ رہے ہو؟ دیکھتا ہوں کتنی توجہ سنتے ہو۔ آج جاہل بھی ہے عالم کا لبادہ اوڑے، آج جاہل بھی ہے عالم کا لبادہ اوڑے، آج جاہل بھی ہے، آج جاہل بھی ہے عالم کا لبادہ اوڑے، ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا، ایسے ملاؤں سے ایمان